السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جرنی ٹو ایٹرنٹی کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہے، ہمیشگی کا سفر. یہ سفر ہم سب کریں گے. سب سے پہلے دنیا. اس وقت ہم یہاں موجود ہیں. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، مومن اور کافر. کچھ ایسے بھی ہیں جو گرے ایریا میں ہیں، یعنی منافق. اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن دل میں انہیں اسلام سے کوئی محبت نہیں ہوتی. کوئی کسی بھی حال میں زندگی گزارے، جانا تو آخرتی کی طرف ہے. اب دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے، مومن کا بھی کافر کا بھی. اگلا مرحلہ قبر آ جاتا ہے. قبر میں کب تک رہنا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد نفخ فی الصور ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سب اٹھیں گے، خواہ کوئی مومن ہے یا کافر. پھر اس کے بعد بعث ہوگا، یعنی اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. حشر کا میدان ہوگا اور سب لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنی اپنی حالت میں ہوں گے. میں تھوڑی تھوڑی تفصیلات بھی ابھی ذکر کروں گی. اس کے بعد شفاعت ہوگی، شفاعت کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے پھر حساب کتاب قائم ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافر کا راستہ یہاں سے بدل گیا ہے. بعث کے بعد وہ میزان پر آ کر سیدھے آگ میں جا رہا ہے. لیکن مومن کا سفر لمبا ہے. مومن حساب کی جگہ پر آ کر کھڑا ہوگا. یہاں کیا ہوگا ابھی کچھ تفصیلات بتاؤں گی. پھر سب کے اعمال نامے، نشر الصحف، اعمال نامے ان کو دیے جائیں گے. پھر اعمال نامے تولے جائیں گے، میزان پر آئے گے. میزان کے بعد پھر سب لوگ حوض پر پہنچیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پیئیں گے. وہاں پھر آگے مومنوں کا امتحان ہوگا. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزان کے بعد منافق جو ہیں، گرے ایریا والے، یہ حوض پر نہیں پہنچ سکیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نہیں پی سکیں گے. اور پھر یہ یہاں سے ہوتے ہوئے ان کا بھی امتحان ہوگا. اور امتحان المومنین اور منافقین کے بعد یہ منافق سیدھے آگ میں چلے جائیں گے. لیکن ابھی مومنوں کا سفر کچھ اور بھی باقی ہے. مومن یہاں سے نکلنے کے بعد پل صراط عبور کریں گے. جہنم کے اوپر یہ پل ہے. جو مومن کامیاب ہونے والے ہیں وہ اس پل کو پار کر کے آگے چلے جائیں گے. لیکن جو مومن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا جن کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ لکھیں گے کہ وہ اپنی سزا بھگتے، وہ جہنم میں نیچے گریں گے. کچھ عرصہ اپنے اپنے گناہ کے مطابق جہنم میں رہیں گے. اس کے بعد ان کو واپس جنت کی طرف لایا جائے گا. جو اچھے مومن ہوں گے ان کو پھر کنترا پہ روک لیا جائے گا. یہ پل صراط کے بعد ایک اور پل ہے، یہاں پر حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا. لوگ ایک دوسرے سے اپنے قصاص لیں گے، بدلے لیں گے، نیکیاں ایک دوسرے کی وصول کر لیں گے اور ایک دوسرے سے دل صاف کر لیں گے. کسی کے دل میں کوئی کدورت نہیں رہے گی اور صاف ستھرے ہو کر جنت میں پہنچیں گے. جنت میں پہنچنے کے بعد پھر سب کے اوپر پانی ڈالا جائے گا، سب کو ایک طرح سے نہلایا جائے گا. جو لوگ آگ سے نکال کر لائے جائیں گے ان کو بھی نہلایا جائے گا، اور جو ویسے بھی 50,000 سال کے دن سے سفر کر کے یہاں پہنچے ان کو بھی نہلایا جائے گا. پھر خوشبودار ہوا چلے گی، ان کو معطر کیا جائے گا، پھر ان کو ناشتہ دیا جائے گا. پھر جنت میں اپنے اپنے جگہوں پہ پہنچیں گے اور کچھ مزید تفصیلات بھی ہوں گی. آپ اس نقشے کو دیکھتے رہیے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل سنتے رہیے کہ ان مختلف مواقع پر ہوگا کیا، کیونکہ ہم سب کو یہاں سے گزرنا ہے. کوئی بھی یہاں سے کسی قسم کا شارٹ کٹ نہیں کر سکتا، اور ان سارے مواقع سے ہم گزر کر ہی اپنی اصل منزل کو پہنچیں گے. ہم یہ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت عطا کر، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے سفر کتنا لمبا ہے اور اس میں ہونا کیا ہے، ہر اسٹیشن پر کیا ہوگا، اس کو جاننا اور اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو آئیے چند باتیں مختصر سی آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اس زندگی کے خاتمے پر جب ملک الموت آئے گا، ہماری روح نکالے گا، کچھ لوگوں کو خوشخبری دی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو واپس اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو اور رب تم سے راضی ہے. فوت ہونے کے بعد جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کو قبر میں لے جایا جاتا ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے.
یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے جنت کا باغ ہے. قبر میں ہر ایک سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے، کافر سے بھی، منافق سے بھی، مومن سے بھی. قبر کا امتحان سب کے لیے ہے. سوالوں کے درست جواب کی صورت میں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، درست جواب نہ دینے پر جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا. گناہ کرنے والوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کے راستے میں فوت ہونے والے اس عذاب سے محفوظ ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. تو قبر میں چاہے کوئی 1000 سال جیے، اپنے عمل کے مطابق ایک چھوٹے امتحان کے بعد وہاں پر اچھے یا برے انجام کو پہنچے گا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابھی تو قیامت کا دن نہیں آیا تو قبر کا عذاب کیوں؟ تو یاد رکھیے، عذاب یا جزا، سزا یا جزا جو ہے وہ امتحان کے بعد ہوتی. تو قبر کے وائوے کے بعد، قبر کے سوال جواب کے بعد قبر میں بھی جزا سزا موجود ہے. جیسے دنیا میں اچھے برے اعمال کی جزا موجود ہے، اسی طرح سب کی نہیں، سب کا تو آخرت کے دن ہوگا، لیکن دنیا میں بھی جو اچھا کرتے ہیں ان کو اچھا نتیجہ ملتا ہے. جو محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت کا پھل پاتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ ان کو دوسری طرح دنیا میں بھی تکلیف اٹھانی پڑتی. اسی طرح قبر میں بھی جو سوالوں کے جواب دے پاتا ہے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے، اور جو دے نہیں پاتا اس کا کچھ اور ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ سور پھونکا جانا ہے. سور ایک بہت بڑا ٹرمپٹ سینگ ہے جس کو اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو منہ میں لقمہ بنائے ہوئے ہیں، منہ میں رکھے ہوئے ہیں. 2 بار سور پھونکا جائے گا. پہلی بار ڈرایا جانے والا نفخہ ہوگا، یعنی اتنی زور کی چیخ ہوگی کہ جو بھی زندہ لوگ ہوں گے اسے سن کر سب بے ہوش ہو جائیں گے. آپ دیکھیے چھوٹی سی آواز، یہ صرف اللہ کی طرف سے تائید تھی کہ ایک ڈیمو ہو جائے، کوئی پلان نہیں تھا، ہم نے نہیں پلان کیا، یہ خود ہی میچ کر گیا کہ اتنی زوردار چیخ ہوگی، اتنا زوردار دھماکہ ہوگا جس کو سن کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد 40 کے بعد، 40 کیا ہے؟ دن ہے، سال ہے، صدیاں ہیں، اللہ عالم. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. پہلے سور پر سب مر جائیں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اسے سن کر سب لوگ اٹھ جائیں گے دوبارہ. اس کا نام بعث ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. یہ اب اگلا مرحلہ آ گیا. قبر کے بعد نفخ سور، نفخ سور کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے مردوں کے جسم اگ آئیں گے. مٹی میں ملے ہوئے جتنے بھی جسم ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ اگ جائیں گے. انسان ریڑھ کی ہڈی کے پچھلے حصے سے ایک نئی مخلوق بنے گا جسے پھر کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی انسان کے جسم کا سارا حصہ گل جاتا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ مٹی میں گما رہتا ہے لیکن پورا نہیں گلتا، یعنی کوکسک بون ہے جس سے دوبارہ انسان ایک بیج کی طرح پورا دوبارہ بن جائے گا. پھر جب انسان کھڑا ہوگا تو ننگے بدن ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، بغیر ختنہ کیے ہوئے، یعنی اس وقت کسی کے پاس لباس نہیں ہوگا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ننگے ہوں گے، ہمیں شرم نہیں آئے گی، کوئی ہمیں دیکھے گا نہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن بہت سخت ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی لباس پہنے ہوئے ہو یا نہ پہنے ہوئے ہو. انسانوں کو اب فرشتے اور جن دکھائی دینے لگیں گے، جو آج تک نظر نہیں آ رہی تھی چیزیں وہ نظر آنے لگیں گی. ہر انسان اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا، یعنی جس حال میں موت ہوئی ہوگی اسی میں اٹھایا جائے گا. محرم جو احرام کی حالت میں ہوگا تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا قیامت کے دن. شہید کا خون بہہ رہا ہوگا، اور غافل لوگ کھیل کود میں مشغول ہوں گے. اگر دنیا میں موت کے وقت کوئی غلط کام کر رہے تھے تو اسی حال میں وہ اٹھ کے وہی کچھ کرنے لگیں گے. سود خور دیوانگی کی حالت میں جیسے اسے کوئی جن پڑا ہوا ہو اور وہ دیوانہ مخبوط الحواس ہوگا. کچھ لوگ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، کچھ لوگوں کو لوگ روند رہے ہوں گے. بہرحال اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن مختصراً سی یاد دہانی ہے. پھر سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی قبروں سے نکل کر سب ایک جگہ پر حشر میں اکٹھے ہوں گے. اور حشر کے دن کی مقدار دنیا کے سالوں کے حساب سے 50,000 سال جتنی ہوگی. لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے اور ایسے ہوں گے جیسے نشے میں ہوں، یعنی کسی کو کچھ نظر جیسے نہ آ رہا، اور اتنے مدہوش ہوں گے، پریشان ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. ان کا دنیا میں ٹھہرنا ایک گھڑی کی طرح لگے گا. ایک دوسرے سے پوچھیں گے دنیا میں کتنے رہ کے آئے، تو کہیں گے لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ صبح کا وقت یا شام کا وقت. سورج 1 میل کے قریب آ جائے گا. لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوں گے.
کمزور اور متکبر لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، تم نے ہمیں کیوں گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے کاش ہم تمہارے پیچھے نہ چلتے. کافر اپنے قرین شیطان اور اپنے اعضاء بدنی سے جھگڑے گا، یعنی شیطان سے بھی جھگڑے گا، اپنے آپ سے بھی، اپنے آپ کو لان تان کرے گا کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کو کہ انہوں نے غلط کام کیوں کیے. ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، کہے گا افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی کمپنی نے مجھے خراب کر دیا. جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر گھسیٹا جائے گا، ہر نکیل کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اس دن کافر پسند کرے گا کاش میری جان کا فدیہ کوئی اور دے دے، یا کاش میں مٹی ہو جاؤں، یا لیتنی کنت ترابا. متکبر لوگوں کو جمع کیا جائے گا جیسے چونٹیاں ہوں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے مالوں کو جہنم میں گرم کر کے دہکا کے آگ کی پلیٹیں بنا کر ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا جس سونے چاندی کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. غدار، غلو کرنے والے، نافرمانی کرنے والے کی بے عزتی کی جائے گی. چور جس چیز کی اس نے چوری کی ہوگی اس کو اپنے سر پہ اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے لائے گا، چھوٹی چیز یا بڑی چیز، اور انتہائی شرمندگی کا باعث بنے گی، اور وہ اپنے اس برے عمل کو چھپا نہیں سکے گا، سب کے سامنے اس کی چوری واضح ہو جائے گی. خفیہ حقائق اور چیزیں سب کے سامنے آ جائیں گی. جہاں تک متقی لوگوں کا تعلق ہے تو یہ دن ان کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا، وہ وہاں بہت پرسکون ہوں گے، امن سے، اطمینان سے. جیسے موت کے وقت فرشتے نے آ کے کہا اے نفس مطمئنہ، تو وہ ان کے لیے قبر کا مرحلہ بھی مطمئن، کیونکہ وہ VIP ہوں گے. قیامت کے دن بھی وہ بالکل اطمینان کی حالت میں ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن باقی لوگ سخت گھبراہٹ میں اور پسینے میں ڈوبے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور پھر اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارا حساب ہو، خواہ ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں، لیکن اس دن کی گھبراہٹ سے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ مخلوق اور ہر کوئی برے عمل اپنے ساتھ لائے ہوئے اور شرمندگی اور ذلت کا دن، تو اس وقت ہر کوئی چاہے گا کہ بس ہم کسی جگہ چھپ جائیں جا کے. اس لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، میں جا کے شفاعت نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے. اور یہ شفاعت صرف آپ ہی کے لیے خاص ہے، تاکہ لوگوں سے مصیبت کا یہ بڑا دن ختم ہو اور ان کا حساب قائم کیا جائے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسے الفاظ میں تعریف بیان کریں گے جو صرف اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے کبھی کسی نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کی ہوگی. اور اس دن اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوں گے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اتنے غضبناک نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد حساب شروع ہوگا، لوگ قطاروں میں پیش کیے جائیں گے، لائنز میں آئیں گے، صفاً صفا، کوئی بھی شخص ادھر ادھر ہجوم نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی چھپ کے نکل سکے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور ان سے پوچھے گا کیا تم نے یہ سب کیا؟ تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے، چھپا نہیں سکیں گے. اور اگر کوئی انکار کرنا چاہے گا تو اس کا منہ سیل کر دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں اور وہ سب چیزیں بولیں گی جہاں اس نے غلط کام کیے. پھر اسی طرح عمر، جوانی، دولت، علم، عہدہ، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کان، آنکھ اور دل پوچھے جائیں گے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. کافر اور منافق کا حساب ساری مخلوقات کے سامنے لیا جائے گا. لوگ، زمین، دن، رات، سال، فرشتے اور جسم انسانی کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی یہ ہر چیز ان کے خلاف بولے گی. مومن کو اللہ تعالیٰ علیحدگی میں بلائیں گے، پرائیویٹلی اس سے سوال کریں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے. تم نے یہ غلط کام کیے تھے؟ تو جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک دفعہ کیے تھے، تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ کلیجہ منہ سے باہر آ رہا ہوگا کہ اب گئے، اب تو ہمارے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں کہ ہم جھوٹ بول کے یا اللہ تعالیٰ کو کچھ بن کے دکھائیں. ہر چیز اس کے سامنے ہوگی. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور امت محمد میں بھی سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا. سب سے پہلے ان کی باری آئے گی، اور اگر اچھے کام کیے اور اللہ کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا اور اللہ کے لیے انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی تو فوراً ان کا حساب ہو کے وہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن اگر نیت خراب تھی اور دکھاوا مطلوب تھا اور لوگوں کو خوش کرنا مطلوب تھا تو سب سے پہلے انہی سے آگ دہکائی جائے گی.
پھر اسی طرح پھر شہید اور مال خرچ کرنے والے اور دیگر لوگوں کا حساب ہوگا. سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان سے، اس کی جوانی وغیرہ کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، اس کی عمر کے بارے میں، لیکن نمازوں کا حساب ہوگا، حقوق انسانی میں خون کا حساب ہوگا، اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر انسان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ جو بھی چاہیں گے اس کے حق میں فیصلہ کریں گے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس دن سارے کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی مداخلت نہ کر سکے گا. پھر اس کے بعد صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. اگلا آپ دیکھ رہے ہیں شفاعت کے بعد حساب، حساب کے بعد نشر الصحف. اعمال نامے پھیلائے جائیں گے جن میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا. سورۃ کہف میں آتا ہے نا کہ اس وقت انسان بولے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے چھوڑی ہی نہیں مگر یہ کہ اس کو گن گن کر لکھ لیا ہے. مومن کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کافر اور منافق کا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ فوراً اپنے پیچھے چھپا لے گا کیونکہ وہ کسی کو اپنے اعمال دکھانا نہیں چاہے گا. لیکن مومن کیا کہے گا؟ ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، لو میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ میرا یقین تھا کہ حساب ضرور ہوگا. اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس جائے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میرا ہوم ورک کتنا خوبصورت ہے اور کتنا آئیڈیل ہے کہ وہ سب کو دکھائے جانے کے لائق ہے. پھر اس کے بعد میزان، اب تولا جائے گا، لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہ ایک حقیقی ترازو ہوگا جو بہت چھوٹی چیز کا بھی وزن کرنے والا ہوگا. اس کے 2 پلڑے ہوں گے. اس کو ایسے اعمال بھاری کر دیں گے جو اللہ کی رضا کی خاطر کیے گئے ہوں گے، نیک اعمال شریعت کے مطابق ہوں گے، اور جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی اس میں لا الہ الا اللہ ہوگا. اور اخلاق حسنہ، اچھے اچھے اخلاق، نیک اخلاق، وہ سب سے زیادہ بھاری نیکیاں ہوں گی. اور ذکر کے کلمات جیسے الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کی کیا پوزیشن آئی ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، کیا ہے. پھر اسی طرح حوض پر لوگ پیش کیے جائیں گے. مومن حوض پر جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو منافق ہے میزان کے بعد وہ حوض پر نہیں جا سکیں گے. ایسے لوگ بھی نہیں جا سکیں گے کہ جو بدعت کر رہے ہوں گے. جو وہاں سے ایک بار پانی پی لے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور سب سے بڑا حوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار، اور اس کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے. اتنے خوبصورت برتنوں میں وہ دیا جائے گا. اب دیکھیے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، اور شہد سے میٹھا، کیا بن گیا؟ آئس کریم. اتنی زبردست چیز اس وقت آفر کی جائے گی. اور اس دن جب اتنی سخت گرمی ہوگی اور دھوپ ہوگی، لیکن اس کو نہیں جو دنیا میں بدعات یعنی دین میں نئی نئی چیزیں ڈالتا رہا، اپنی مرضی کی عبادت اور اپنی مرضی کے عقیدے گھڑ لیے اس نے. پھر اس کا پانی کوثر کی نہر سے آتا ہوگا، جو جنت میں ایک نہر ہے، وہاں سے اس میں پانی ڈالا جائے گا. پھر مومن کا امتحان ہوگا. حشر کے آخری دن میں کافر اپنے معبودوں کے پیچھے گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. ہر امت اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگی. 2 پاؤں پر چل کر جائیں گے یا چہروں کے بل جائیں گے. یعنی جہنم میں جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یا پاؤں پہ چل کے جائیں گے، یا یوم نحشر المجرمین الی جہنم زرقا، نیلی آنکھیں ہوں گی، چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اور کل امت جاثیہ، اور گھٹنوں کے بل، اور مختلف لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جہنم میں پھینکا جائے گا. صرف مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا تو وہ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن منافق سجدے میں نہیں گر سکیں گے، کیونکہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. دنیا میں جب صحیح سلامت تھے اور نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ حاضر نہیں ہوتے تھے. پھر مومنین اپنے رب کے پیچھے پیچھے جائیں گے. پھر صراط یعنی پل صراط کو نصب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور دے گا، منافقوں کا نور یہاں بجھ جائے گا. وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دو. انہیں کہا جائے گا نہیں، ارجعوا فالتمسوا نورا، واپس جاؤ اپنا نور تلاش کرو، یہاں کوئی نور کسی کو نہیں دے سکتا. پھر پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا. یہ ایسا پل ہے جو جہنم پر پھیلا دیا گیا ہے، بہت پھسلن والا، جس پہ چلنا بہت مشکل ہوگا. اس پر لوہے کی کنڈیاں ہیں جیسے سادان کے کانٹے. وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. اس وقت مومنوں کو ان کے عمل کے مطابق نور دیا جائے گا. جس کا نور بلند ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے پہاڑ جیسے نور کے اندر سے جیسے وہ جا رہا ہو.
سب سے کم درجے کا نور اس کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے کے ایک کنارے میں نور ہوگا. بہت تھوڑی نیکیاں اور بہت تھوڑا نور. لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس کو عبور کریں گے. کچھ مومن آنکھ کے جھپکنے کے حساب سے گزر جائیں گے. صرف ذرا جھپک کے دیکھیں, بس اتنی دیر لگے گی ان کو اور وہ پل کے پار ہوں گے. کچھ بجلی کے چمکنے کی طرح, کچھ پرندوں کی پرواز کی طرح, کچھ عمدہ نسل کے گھوڑے اور اونٹ کی طرح, کچھ تو سلامت نجات پا کے گزر جائیں گے, کچھ زخمی کر کے چھوڑ دیے جائیں گے, کچھ کو جہنم میں الٹا پھینک دیا جائے گا. اور منافقوں کے لیے کوئی نور نہ ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے, کچھ تیز ہوا کی طرح گزریں گے, اور کچھ تیز رفتار انسان کی طرح دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے. یہ مختلف لوگوں کی رفتار مختلف کیوں ہوگی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے, جو جتنا تیزی سے نیکی کی طرف دنیا میں جاتا ہے اتنا ہی تیزی سے وہ پل پار کر جائے گا. اور کچھ لوگ پل سے راہ سے گزرنا چاہیں گے تو گزر نہ سکیں گے. وہاں امانت اور صلہ رحمی کھڑی ہوگی. رشتہ دار جن کا حق نہیں دیا ہوگا وہ کھڑے ہوگی کہ مجھے کیوں کاٹ دیا تھا. ماں کو پوچھے گا بیٹا کہ مجھے باپ سے کیوں نہیں ملنے دیا تھا, اور باپ سے پوچھے گا کہ مجھے میری ماں سے کیوں محروم کر دیا تھا. اور اسی طرح دیگر رشتوں کا بھی حساب ہوگا. امانت بھی کھڑی ہوگی, اگر خیانت کی ہوگی تو وہ پکڑ لے گی اور نیچے پھینک دے گی. پھر نیچے جہنم ہوگا, اس میں کافر داخل ہوں گے. مومنوں میں سے جو نافرمان ہوں گے وہ داخل ہوں گے, اور منافق. اس کے 7 دروازے ہیں. اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے. کافر کی جسامت بہت بڑھا دی جائے گی, یعنی جو اس میں گرے گا بہت موٹا ہو جائے گا. ایک ڈاڑھ, صرف ایک ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی, اور انسان کی کھال بہت موٹی ہو جائے گی. اس کا پانی ابلتا ہوگا, جب انسان پیے گا تو انتڑیوں کے ٹکڑے ہو کے باہر آ جائیں گے. کھانا تھور, پیپ اور زخموں کا فاضل خون ہوگا. سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے. اس کا دماغ اس کی وجہ سے جوش کھا رہا ہوگا. اس کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. ایک دفعہ پتھر کی آواز لوگوں نے سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے اوپر سے گرایا گیا تھا جو آج طے میں پہنچا ہے. اس کا ایندھن کافر اور پتھر ہے, اس کی ہوا گرم لو ہے, اس کا سایہ گرم دھوئیں کا ہے. وہ سب کچھ کھا جائے گی, نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. وہ کھالوں کو جلا دے گی اور ہڈیوں تک جا پہنچے گی جو دلوں پر چڑھ دوڑے گی. ہر 1000 میں سے 999 لوگ دوزخ میں جائیں گے. اس کا لباس آگ کا ہوگا. اس کے عذاب کی مختلف شکلوں میں سے کھال کا پک جانا, پگھل جانا, اور زخموں کی پیپ اور گھسیٹا اور کالا کیا جانا ہے. جو خوش قسمت جہنم کے اس مصیبت سے بچ کر آگے آئیں گے, انسان سمجھتا ہے کہ چلو اب تو جان چھوٹی, جنت میں پہنچے. نہیں, ابھی پھر ایک اور پل ہے, ایک اور چیک پوسٹ ہے, یہاں کھڑے ہونا ہے. اس قنطرہ پر لوگوں کو روک لیا جائے گا. یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہے. اس میں مظالم کا قصاص دلوایا جائے گا. انسانوں پر جو ظلم ہوں گے, زیادتیاں ہوں گی, دوسروں کے حقوق مارے ہوں گے, ان کا حساب ہوگا. جنت میں داخلے سے پہلے یہاں پر دلوں کی صفائی کی جائے گی. جنت کے دروازے پر ایک نہر ہوگی جس کا نام نہر حیات ہے. جہنم سے نکالے جانے والوں کو یہاں غسل دیا جائے گا جس سے وہ چمک اٹھیں گے. ان پر اہل جنت کی خوشبو اور رنگ لوٹ آئیں گے. اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا, یعنی وہ جلے جسموں کے ساتھ نہیں اندر جائیں گے. جنت مومنوں کا ٹھکانہ. اس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کی گئی ہے. اس کا گارا کستوری ہے, خوشبودار. اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں. اس کی مٹی زعفران کی ہے. اس کے 8 دروازے ہیں. ہر دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت ہے. رش کی وجہ سے لبالب بھر جائے گی. اس میں 100 درجے ہیں. 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے. سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے جس میں سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں. اس جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے. اس کی نہریں بغیر کھالیاں بنانے کے چلتی ہیں. ان کو مومن جیسے چاہے گا بہا کے لے جائے گا. اس کی نہریں شہد, دودھ, شراب اور پانی کی ہیں. اس کا کھانا ہمیشہ ہوگا, قریب ہوگا, مطیع ہوگا. انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا. اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا, اندر سے خالی موتی کا, جس کی چوڑائی 7 میل ہوگی. اتنا بڑا ایک کمرہ. اس کے رہنے والے بے ریش, داڑھی نہیں ہوگی, بے بال, جسم پر بال نہیں ہوں گے, اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے. ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی. ان کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے. ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگیاں ہوں گی. ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا, کستوری کی خوشبو ہوگی. ان کی عورتیں خوبصورت, کنواری, ہم عمر, ناز و انداز دکھانے والی ہوں گی. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام داخل ہوں گے. سب سے چھوٹے درجے کا جنتی وہ ہوگا جو خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے 10 گنا جنت زیادہ کر دی جائے گی.
وہاں خادم چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی. جنت کی عظیم نعمت اللہ کا دیدار اور اس کی رضامندی، اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. جنت میں داخل ہونے کے بعد جب لوگوں کو سجا دیا جائے گا، سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا. اس کے بعد جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرا کرتا تھا. کبھی آپ نے اگر بیف کی سٹیک کھائی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کا وہ بیف کیسا ہوگا. اور ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل، اس سے اہل جنت کو پلایا جائے گا، تسنیم سے پلایا جائے گا. سونے اور جواہر سے بنی ہوئی مسندیں ہوں گی، بیٹھنے کی جگہ، ان پہ تکیے لگائے ہوئے لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جنتیوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، دنیا کے حالات پر باتیں ہوں گی، اور حسن و جمال بڑھانے والی مسک کی خوشبو کی ہوا چلے گی. ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا، مشک کی ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، کپڑوں اور گھروں میں مشک بھر جائے گی. اس سے ان کا اور ان کے اہل خانہ کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا. جنت میں ایک اعلان کیا جائے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف نہ آئے گی. وہاں اللہ کا دیدار اور رضامندی نصیب ہوگی. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ وہاں نزول فرمائیں گے، اپنا جلوہ فرمائیں گے تو اہل جنت آپ کو دیکھیں گے. اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں محبوب نہ ہوگی. جنت کی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت اللہ کی رضا ہوگی. جنت جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو باندھ کر لایا جائے گا. اس کو جنت اور جہنم کے بیچ دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. اہل جنت سے کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. اہل جہنم سے بھی کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. یہ ہے ہمارا وہ سفر جس سے ہمیں لازمن گزرنا ہے. وہ لوگ جو قبر میں جا چکے ہیں، یہ قریبی قبرستان ہے، وہ واپس نہیں آ سکتے. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نیکیوں میں دوڑ لگائیں اور اللہ اپنے رب رحمان کو راضی کریں اور قیامت کے دن اور جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دنیا کے ایک ایک بندے تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان سب کا بھی سفر بہت خوبصورت ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.